بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس پنجم پانچواں سبق بودن ہونا بود باشد مضارع، یہ دونوں اس کے مضارع ہیں، بود بھی اور باشد بھی۔ باریدن برسنا بارد مضارع، بریدن کاٹنا برد مضارع، بازیدن کھیلنا بازد مضارع، جستن کودنا اچھلنا جہد مضارع، رویدن اگنا روید مضارع، فرمودن فرمانا فرماید مضارع، فہمیدن سمجھنا فہمد مضارع، گزشتن گزرنا گزرد مضارع، لغزیدن پھسلنا لغزد مضارع، بستن باندھنا بندد مضارع، آمیختن ملنا ملانا آمیزد مضارع، اندوختن جمع کرنا اندوزد مضارع، برآمدن نکلنا براید مضارع، برآوردن نکالنا برآورد مضارع، پریدن اڑنا پرد مضارع۔ گنتی فارسی زبان میں دو طرح کی ہم نے پڑھ لی ہے، ایک سادہ گنتی ہے، عام عدد ہیں، اور ایک اعداد ترتیبی، دونوں ہم نے پڑھے ہیں، دونوں کے بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم فارسی میں ہفتے کے دنوں کے نام پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 40 پہ ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، فارسی میں ان 7 دنوں کے اپنے نام ہیں۔ ایام ہفتہ ہفتے کے دن، ایام ویسے عربی کا لفظ ہے، فارسی میں روز کہتے ہیں، روز ہائے ہفتہ ہونا چاہیے فارسی میں اگر کہا جائے تو، ہفتے کے دن۔ شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ سوموار، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پنج شنبہ جمعرات، جمعہ یا آدینہ جمعہ، یعنی جمعے کو جمعہ بھی کہتے ہیں اور آدینہ بھی کہتے ہیں۔ شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ سوموار، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پنج شنبہ جمعرات، جمعہ یا آدینہ جمعہ۔ مصدر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ بودن ہونا بود باشد مضارع، باریدن برسنا بارد مضارع، بریدن کاٹنا برد مضارع، بازیدن کھیلنا بازد مضارع، جستن کودنا اچھلنا جہد مضارع، رویدن اگنا روید مضارع، فرمودن فرمانا فرماید مضارع، فہمیدن سمجھنا فہمد مضارع، گزشتن گزرنا گزرد مضارع، لغزیدن پھسلنا لغزد مضارع، بستن باندھنا بندد مضارع،
آمیختن ملنا ملانا، آمیزد مضارع، اندوختن جمع کرنا، اندوزد مضارع، برآمدن نکلنا، براید مضارع، برآوردن نکالنا، برآورد مضارع، پریدن اڑنا، پرد مضارع۔ آپ گرامر کا جو حصہ پڑھ رہے ہیں، جو قاعدے قانون پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ماضی مطلق کی تعریف اور بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے، تو اب جو مصادر آپ نے یاد کر رکھے ہیں ان سے اس کی جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے تو اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا اس قاعدے کو استعمال کرنا آپ کو آئے گا۔ قاعدہ کوئی بھی جو پڑھا جاتا ہے تو وہ صرف سمجھ لینا یا یاد کر لینا اسے کافی نہیں ہوتا، اصل مقصد تو ہوتا ہے اس قاعدے کو استعمال کرنا، کام میں لانا۔ تو ان سب مصدروں سے آپ کو گردان ماضی مطلق کی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سنیں، مختلف صیغے ایک دوسرے سے پوچھیں، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ پوچھیں، پھر اردو سے فارسی میں وہ صیغہ بنانے کی کوشش کریں۔ جتنی اس کی زیادہ مشق کریں گے آپ، جیسا کہ آپ کو روزانہ لکھوائے جا رہے ہیں صیغے، عدد بھی صیغے بھی، تو جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا جلدی آپ فارسی زبان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ بودن سے ماضی مطلق کی گردان کیسے ہوگی؟ آخر سے نون حذف کر دیا جائے گا اور پہلا جو ہوگا وہ تو پہلا یہ بود ہی ہوگا اور جمع بود پہلا صیغہ ہوگا، نون ہٹائیں گے تو بود پہلا صیغہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے صیغے کا؟ صیغہ واحد غائب، واحد غائب، صیغہ واحد غائب۔ اور باقی صیغے بنانے کے لیے ان کی علامات علامات کیا ہیں؟ جمع غائب کے لیے نون دال ہے، واحد حاضر کے لیے یا ہے، جمع حاضر کے لیے یا دال ہے، اور واحد متکلم کے لیے میم، اور جمع متکلم کے لیے یا میم۔ تو کیسے ہوگی گردان مکمل کیسے ہوگی؟ بود، بودند، بودید، بودید، بودم، بودیم۔ بود، بودند، بودی، بودید، بودم، بودیم۔ فارسی زبان میں جو واو یا الف ہوتا ہے تو اس کو وہ بڑا واضح کر کے پڑھتے ہیں اہل زبان۔ بودند جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اس طرح وہ نہیں پڑھتے، بودند، بودند، بودی، بودید، بودم، بودیم۔ ٹھیک ہے، ان کا جو اہل زبان ہیں، فارسی بولنے والے ہیں جن کی یہ زبان ہے تو وہ ان کو واو کو یا الف کو واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں جو واو خا کے بعد آئے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ نہیں پڑھی جاتی، وہ سائلنٹ ہوتی ہے، جیسے خواب، خوردن، خیش، اس میں واو نہیں پڑھی جاتی۔ خا کے بعد جو واو آتی ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ باقی واو کو الف کو وہ خوب واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ باریدن سے کیسے بنے گی ماضی مطلق کی گردان؟ باریدن کے آخر سے نون ہٹا دیں گے تو پہلا صیغہ جو باقی بچ جائے گا وہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ یعنی کہ واحد غائب بن جائے گا۔ کیا ہوگا وہ؟ بارید۔ بارید۔ باریدن سے پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ بارید۔ آگے پھر آگے پانچوں صیغوں کی آگے ان کی علامات علامات لگائیں گے تو کیسے گردان مکمل ہوگی؟ بارید کے آگے سے جمع غائب کے لیے نون دال، واحد حاضر کے لیے یا، جمع حاضر کے لیے یا دال، واحد متکلم کے لیے میم اور جمع متکلم کے لیے یا میم لگائیں گے تو گردان مکمل کریں۔ بارید، باریدند، باریدی، باریدید، باریدم، باریدید۔ بارید، باریدند، باریدی، باریدید، باریدم، باریدیم۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی، ترجمے پہ بھی دھیان ہو کہ ترجمہ کیسے ہوگا۔ باریدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برسنا، برسنا۔ تو بارید چونکہ واحد غائب ہے تو واحد غائب کے لیے اردو میں کیا آتا ہے؟ وہ یا اس۔ تو بارید کا معنی کیا ہوگا؟ وہ برسا،
بارید کا معنی ہوگا وہ برسا، باریدند وہ برسے، باریدند وہ برسے، باریدی تو برسا، باریدید تم برسے، باریدم میں برسا، باریدیم ہم برسے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے بریدن سے کیسے ہوگی گردان؟ بریدیم، برید، بریدند، بریدی، بریدید، بریدم، بریدیم۔ بریدن کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا۔ بریدن کا معنی ہے کاٹنا، تو برید جو پہلا صیغہ ہے واحد غائب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کاٹا۔ برید اس نے کاٹا، بریدند انہوں نے کاٹا، بریدی تو نے کاٹا، بریدید تم نے کاٹا، بریدم میں نے کاٹا، بریدیم ہم نے کاٹا۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ مشق کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے، آپس میں دو دو تین تین ساتھی ہو جائیں اور ایک دوسرے سے سب مصدروں کی گردانیں سنیں، پھر ترجمہ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ مثلاً بریدم کا کیا ترجمہ ہے، بریدند کا کیا ترجمہ ہے، بازیدی کا کیا ترجمہ ہے۔ ایسے مختلف صیغے ایک دوسرے سے پوچھیں، ترجمہ پوچھیں، یا اردو سے ان کی فارسی بنانے کی کوشش کریں۔ جس قدر آپ مشق زیادہ کریں گے تو اسی قدر جلدی آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے۔